بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں شمولیت پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے، ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے ہمیں ان انعامات سے نوازے جن کا اللہ رب العزت نے دین کا علم سیکھنے اور سکھانے والوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ الحمدللہ آج 10واں روزہ اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنے دن رمضان المبارک کے گزر چکے، آج ایک عشرہ گزر چکا ہے، اللہ رب العزت اس میں کی جانے والی عبادات قبول و منظور فرمائے، اور جو باقی دن ہیں اللہ ان میں بھی ہمیں صحت و عافیت سے نوازے اور اس سے بھی زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، ہمارے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 36 سے 44 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا شرح صدر فرمائے اور مجھے اپنی کتاب مقدس کی روشنی میں اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامیہ کی روشنی میں حق اور سچ کہنے کی اور کتاب اللہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں یعنی کل کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تھا، اور آج کے درس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ اور پھر کچھ ایسی قومیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، ان قوموں کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مقصود اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین قریش مکہ کو متنبہ کرنا تھا کہ آپ سے پہلی قومیں وہ بڑی بڑی زبردست قومیں تھیں، بڑے ماہرین فن تھے، لیکن جب انہوں نے عقل و شعور ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کا عبرتناک انجام کیا اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ رب العزت اس ضمن میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی ان کے قومی بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، مبعوث کیا۔ یہ مدین کا علاقہ کہاں پہ ہے اور اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مدین ایک قبیلے کا نام ہے جس کی نسبت مدین ابن ابراہیم خلیل علیہ السلام کی طرف تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، بعض نے کہا کہ ان کے بیٹے تھے اور بعض نے کہا کہ ان کے پوتے تھے،
جن کا نام مدین تھا، اس کی طرف اس قصبے کی، اس علاقے کی نسبت کی جاتی تھی، تو اس لیے اس قبیلے کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ اور بعض نے کہا کہ مدین شہر کا نام تھا جو اس آدمی کی طرف منسوب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا، جس کا نام مدین تھا یا مدیان تھا، تو اس لیے اس علاقے کو مدین کہا گیا۔ اسی کا قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ بھی کہا ان کو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اہل مدین اور اصحاب الایکہ یہ ایک ہی قوم تھی، اور بعض نے کہا کہ دو الگ قومیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا مدین شہر میں یا مدین قبیلے کی طرف، تو انہوں نے آ کر ان کو وہی دعوت دی جو ہر نبی کی دعوت کا مرکزی نقطہ اور ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، فقال یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی ایک اللہ کی پرستش کرو، ورجو الیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن کی امید رکھو۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی ان کو بت پرستی سے روکا وہ قوم ان آیات کریمہ سے اور باقی مختلف مقامات پر، جس طرح اس قوم کا واقعہ بیان ہوا سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں اور دیگر مقامات پر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوم ایک تو بت پرستی کرتی تھی، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا رکھے تھے، شرک میں مبتلا تھی، اور دوسرا اس قوم کا آخرت پر ایمان اور یقین نہیں تھا، اس لیے فرمایا ورجو الیوم الآخرہ، اور امید رکھو تم آخرت کے دن کی۔ تو بعض علماء نے اس کے بعض مفسرین نے دو مفہوم بیان کیے ہیں کہ رجا کا معنی یقین، کہ تم آخرت پر یقین رکھو، تم آخرت پر یقین رکھو کہ تمہیں اس بات پر یقین ہو کہ آخرت آنے والی ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد امید ہے، اور اس اعتبار سے انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اعمال صالحہ کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے نیک ثواب اور نیک اجر کی امید رکھو۔ تو بہرحال مفہوم یہی ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھو، اور آخرت کے دن اللہ رب العزت کی سزا و جزا پر یقین رکھو۔ وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ پھرو تم زمین میں فساد کرنے والے۔ ان کا زمین کے اندر فساد کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیگر مقامات پر ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قوم جو تھی جس کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا، ایک تو شرک میں مبتلا تھی، زمین کے اندر جو فساد بپا کرتے تھے، ان میں ان کی سب سے بڑی کوتاہی یہ تھی کہ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتی تھی، آخرت پر ان کا یقین نہیں تھا، اور پھر زمین میں فساد بپا کرتے تھے، اور ان کے فساد کی ایک صورت یہ تھی کہ یہ ناپ اور تول میں کمی کرتے تھے۔ انہوں نے لینے کے پیمانے اور بنا رکھے تھے اور دینے کے پیمانے اور بنا رکھے تھے، اور یہ وہ جرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے لوگ جو متففین ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ویل للمتففین، ایسا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے، جہنم کی سب سے گہری وادی ہے۔ جو کیا کرتے ہیں؟ متففین ہیں، اور متففین کی خود اللہ رب العزت نے تشریح کر دی کہ وہ لوگ جب لوگوں کو
سے کچھ وزن کرتے ہیں تو اس وقت ان سے زیادہ لیتے ہیں، اور جب ان کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ ان کے لینے کے پیمانے اور ہیں اور دینے کے پیمانے اور ہیں۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا، کہ جب وہ خود اپنے لیے وزن کرتے ہیں، لوگوں سے لیتے ہیں، تو اس وقت وہ پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو وزن کر کے یا ناپ کے کوئی چیز دیتے ہیں تو اس وقت اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک دوسرا جرم تھا جس سے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو روکا۔ اور تیسرا جرم ان کا یہ تھا کہ یہ رہزنی کرتے تھے، تقطعون السبیل، راستے میں لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، اور لوگوں سے زبردستی خراج اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ یہ اس قوم کی جو زمین کے اندر فساد بپا کرنے کی صورتیں تھیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو ان جرائم سے منع کیا، کیونکہ یہ جرائم ایسے ہیں زمین کے اندر فساد بپا کرنے کے والے کہ جو زمین میں لوگوں کے امن کو تہ و بالا کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ اور تول میں کمی شروع کر دیتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ سارے جرائم ان کے اندر جب پائے جاتے تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام ان کی واعظ اور نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کے سمجھانے کے ساتھ یہ سمجھے نہیں، بلکہ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو، ان کی واعظ و نصیحت کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی۔ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اپنی اصلاح نہیں کی، اور جو جرائم ان کے اندر پائے جاتے تھے ان سے وہ باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو ان کو ایک زبردست قسم کے زلزلے نے آ لیا۔ رجفہ کہتے ہیں زمین کا کانپ جانا، یعنی زلزلہ۔ تو جب انہوں نے ان کی بات پر کان نہیں دھرا، ان کی تکذیب کی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس قوم کو انہیں زلزلے نے آ لیا۔ فَأَصْبَحُوا، پس وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یعنی اس طرح کہ وہ اپنے گھر میں پڑے کے پڑے رہ گئے، وہیں اللہ رب العزت نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ زلزلہ جو طاری ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ذکر کیا کہ ان پر اللہ رب العزت نے بادل بھیجے، سیاہ بادل، اور اس کو یوم الظلہ کہا، وہ بادلوں کے سائے والا دن۔ اس دن میں اللہ رب العزت نے زمین پہ زلزلہ طاری کیا، اور یہ اپنے گھروں کے اندر ہلاک ہو کے رہ گئے، تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان پر عذاب جو بھیجا وہ زلزلے کا عذاب تھا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا، اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کا بھی ذکر کیا کہ ایک تو زمین پہ زلزلہ طاری ہوا، وہ سیاہ بادلوں سے جبریل امین نے سخت قسم کی آواز لگائی جس کو قرآن پاک نے صیحہ کہا، اور تو اس وقت یہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو نابود کر دیا جیسے کہ یہ تھے ہی نہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ہلاک کیا وعادن، قوم عاد کو، اور قوم عاد یہ وہ قوم ہے جن کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور ان کا علاقہ جو تھا یہ عرب کا مغربی علاقہ، جنوبی علاقہ تھا، یعنی سعودی عرب کے جنوب میں، اور یمن کے علاقہ حضر موت کے پاس جنوبی سائڈ پر یہ قوم آباد تھی۔ اور اللہ رب العزت نے جب اس قوم کو تباہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس قوم کی تباہی کا بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے
7 راتیں اور 8 دنوں تک ان پر ایسی تیز آندھی مسلط کی کہ جو ان کو اٹھا اٹھا کے گراتی تھی، پٹخ پٹخ کے ان کو مارتی تھی اور یہ ہلاک ہوتے. اور اس طرح یہ پڑے ہوئے تھے زمین پر، اتنے اتنے بڑے قدآور یہ لوگ تھے کہ جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کو بھی ہلاک کیا. اور ان کا علاقہ جو تھا آج کل اس کو عرب و خالی کہا جاتا ہے، کہ زمین کا وہ حصہ کہ ان کے ہلاک ہو جانے کے بعد پھر وہاں کوئی آباد نہیں ہو سکا اور وہاں آبادی کے آثار موجود نہیں ہیں. وہ ثمود اور قوم ثمود جن کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور یہ ان کا علاقہ سعودی عرب کے اندر، جب مدینہ طیبہ سے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں آتا ہے جس کو آج کل مدائن صالح کہا جاتا ہے. مدائن صالح یہ ان کا علاقہ تھا. تو اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور انہوں نے ان سے، اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا. ایک اونٹنی انہوں نے کہا پہاڑ سے پیدا ہو، تو اللہ رب العزت نے وہ اونٹنی اسی طرح پہاڑ سے برآمد کی، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن اس قوم نے پھر بغاوت کی اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اس کو قتل کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت کا ان پر عذاب آیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم سمود کو بھی ہلاک کیا. یہ ایسی ایسی قومیں تھیں کہ قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ اتنی زبردست قوم تھی کہ یہ اپنی قوت اور طاقت پر ان کو فخر اور ناز تھا، اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور اور پاورفل کون ہو سکتا ہے. اور قوم سمود یہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی، اور یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے مکانات بناتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ، اور یقیناً تمہارے لیے ظاہر ہو گیا من مساکنہم، ان کے رہنے والی، ان کے بعض مساکن، ان کے بعض رہائشی علاقے جن کے آثار آج بھی موجود ہیں، ان میں ان سے تمہیں صاف ظاہر ہوتا ہے اور تمہارے سامنے ہے کہ یہ قوم کتنی زبردست تھی، اور اللہ رب العزت نے کس طرح اس قوم کو نابود کیا، صفحہ ہستی سے مٹایا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ یہ قوم عاد اور قوم سمود، اس قوم کے لوگ بڑے ماہر فن تھے، ان کے بڑی قوت اور صلاحیت تھی ان کے پاس، لیکن شیطان نے ان کی عقلوں کے ساتھ، ان کی دانش کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال ان کو مزین کر دیا، اور ان کو اس فریب میں ڈالا کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک، اور تمہارا ہر کام ٹھیک ہے، تم جس نظریے اور عقیدے پر ہو بالکل ٹھیک ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے ایسے خوشنما بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کے بارے میں ان کی مت ماری گئی، اور آخرت پر یقین اس سے وہ بہت دور نکل گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ان کو شیطان نے اصل راستے سے، سیدھی راہ سے روک دیا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، استبصر یستبصر کا معنی ہوتا ہے بصیرت والا، حالانکہ وہ صاحب بصیرت لوگ تھے، وہ لوگ دانش و بینش والے تھے، عقل مند اور ہوشیار تھے، اسی لیے انہوں نے بڑے پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے محلات بنائے، اور ان کے جو آثار ہیں وہ بتلا رہے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے کیسی اس دور کی ترقی یافتہ اور طاقتور قوم تھی. لیکن جب شیطان کسی کی عقل کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو آپ کو آج بھی نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ ترقی کرنے والے لوگ جنہوں نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں غلطی کھا گئے. مثلا عیسائی دیکھ لیجئے کہ عیسائی، ان کو یہی آج تک اتنے بڑے، ان کو ذہین اور فتین ہونے کے باوجود، اتنی ایجادات کرنے کے باوجود، ان کو ابھی تک یہ بات ہی سمجھ نہیں آئی کہ 1 + 1 = 3 ہوتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں،
اللہ تعالیٰ تینوں کا مجموعہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ نہیں آئی۔ اسی طرح بعض لوگ بڑی بڑی ڈگریوں کے حامل آپ کو نظر آئیں گے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس قبر میں مدفون لوگ یہ دنیا سے جا چکے ہیں، یہ ہمارا کچھ سنوار نہیں سکتے، لیکن ان کے سامنے قبر پہ ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کر نظر و نیاز پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ ان سے گزارش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا خیال رکھنا، ہمارے کاروبار میں برکت کرنا، ہمیں یہ دو، ہمیں وہ دیجئے۔ شیطان نے اس طرح کھلواڑ کیا عقل کے ساتھ، حالانکہ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حی قیوم ہے، جس کو نیند تو بڑی دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی، ہر وقت ہر کسی کو پکار کو سنتا ہے، اور اس مالک کے پاس اپنے خزانے ہیں، وہ ہر کسی کو جو چاہے عطا کرنے پر قادر ہے، اور وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، اور اس نے بغیر مانگے کہ ہمیں زندگی عطا کی، ہمیں انسان بنایا، ہمیں رزق دیا، ساری دنیا کی ہمیں نعمتیں عطا کی، لیکن وہ کہتا بھی ہے مجھ سے مانگو تو اس سے نہیں مانگتے۔ لیکن وہ جو فوت ہو گئے ہیں، قبر میں جا چکے ہیں، سوئے بھی نہیں فوت ہو چکے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کہا بھی نہیں کہ ہم سے مانگو۔ تو یہ شیطان نے ایسا کھلواڑ کیا ہے، ان کے اعمال کو مزین کیا ہے، اور ایسا فریب ذہن میں ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی کی نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ تک بات پہنچانے کے لیے درمیان میں کسی نہ کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کی کہانیاں گھڑ رکھی ہیں۔ حالانکہ انسان اگر قرآن پاک پہ غور کرے تو قرآن پاک میں جتنی دعائیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی، اور جتنی دعائیں اللہ نے ذکر کی اپنے بندوں کے لیے، ان میں ہر دعا ربنا اللہم سے شروع ہوتی ہے، اس میں کسی اور کے واسطے اور وسیلے کا ذکر نہیں کہ تم فلاں کو پکارو اور وہ آگے پہنچائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جتنی دعائیں سکھائی ہیں، سب دعائیں اللہم ربنا سے شروع ہوتی ہیں، رب، اس میں کوئی درمیان میں آپ نے نہیں سکھایا کہ آپ یہ دعا کرو کہ اے فلاں تو میری دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچا دے۔ تو یہ تو واسطے اور وسیلے کی درمیان میں تو اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ جو ڈائریکٹ کسی کی سن نہ سکتا ہو۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے میں تو ان کے بہت قریب ہوں۔ کتنے قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تو انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی کمزور مخلوق پر قیاس کر کے اس طرح کا، تو وہ اپنی جگہ پہ ان کو کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ شیطان نے اسی طرح اس ہوش مند، ہوشیار، ترقی یافتہ اور صاحب بصیرت قوم کو، سمجھدار قوم کو اس طرح ورغلایا اور ان کے ذہن میں فریب ڈالا کہ تم اتنے ماہر فن ہو اور تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو، تم غلط نہیں کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ وقارون، اور قارون بھی، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا انتہائی مالدار آدمی تھا، اتنا مالدار آدمی تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی۔ وہ فرعون، اور اس نے اپنی دولت کے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ وہ فرعون نے اقتدار کے بل بوتے پر، کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ سب سے بڑا حکمران ہے اور اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ وہ حامان، اور حامان وزیر تھا فرعون کا۔ تو اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات بھی واضح کی، اور ہر دور میں آنے والے لوگوں کے لیے، کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرنے والے لوگ، یا تو لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا تکبر کی بنیاد پر، جس طرح کہ قریش مکہ کے اندر ابو جہل، امیہ ابن خلف، عتبہ و شیبہ اور ابو لہب تھے، اور قریش کے دیگر بڑے سردار جنہوں نے بطور تکبر کے
تکبر کرتے ہوئے، حالانکہ مانتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جانتے تھے، جیسا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ماننے سے انکار کر دیا فرعون کی قوم نے، حالانکہ ان کے دل اس کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے بھی تکبر کی بنیاد پر انکار کیا، جس طرح قارون نے، فرعون نے اور حامان نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے تکبر کی بنیاد پر انکار کیا، یا مال و دولت کے بل بوتے پر، یا پھر وزارت کے بل بوتے پر، حکمرانی اور وزارت کے بل بوتے پر۔ تو ان میں قارون دولت کی کثرت کی وجہ سے کفر و تکبر کی مثال ہے، فرعون حکومت کی وجہ سے، اور حامان وزارت کی وجہ سے۔ ان تینوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام جب واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش مکہ کے سردار، کسی نے اپنی چدراہٹ اور سرداری کی بنیاد پر، کسی نے اپنے مال و دولت کی بنیاد پر، کسی نے بڑے عہدے کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قارون، فرعون اور حامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے نکل جانے والے نہیں تھے، یعنی بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے، یعنی اللہ رب العزت کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے، کسی طرح بھی یہ چھٹکارا نہ پا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، آپ دیکھیے کہ پھر فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو، یعنی جن کا پہلے ہم نے ذکر کیا ہے، ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے سبب ہم نے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن پر ہم نے سنگریزوں اور پتھراؤ والی ہوا بھیجی۔ حاصبہ، حاصب کہتے ہیں ایسی ہوا جس کے اندر سنگریزے اور پتھر ہوں، تیز آندھی جو پتھروں کو اٹھا کر اور سنگریزوں کو اٹھا کر لائے۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ تو اس سے مراد مفسرین نے لکھا کہ قوم عاد ہے، اس سے مراد قوم عاد ہے، کیونکہ قوم عاد پر اللہ رب العزت نے جو ہوا مسلط کی، اور وہ سخت قسم کی آندھی تھی جو سنگریزے اور پتھر اڑا کر لاتی تھی، اور وہ ہوا ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور وہ ان کو اٹھا کے گراتی تھی، اور اس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے جس طرح کہ کھجور کے گرے ہوئے تنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک کیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم، ان پر بھی حاسباً، جو ان پر بھی ایسا عذاب بھیجا کہ ان پر پتھراؤ کیا، آسمان سے نوکیلے پتھروں کی بارش کی۔ لیکن زیادہ تر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد قوم عاد ہے۔ تو ان پر ہم نے تیز آندھی بھیجی جو کہ ان پر سنگریزے اور پتھر اور کنکر اٹھا کے لاتی تھی، اور ان کو وہ لگتے تھے، اور ان کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کو پکڑ لیا الصیحہ، ایک زبردست چیخ نے، اور اس سے مراد جو ہے وہ قوم سمود ہے۔ اگرچہ قوم شعیب علیہ السلام پر بھی عذاب یہی آیا تھا، جو ایک چیخ آئی جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، لیکن اس سے مراد قوم سمود ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، اور جبریل امین نے ایک زوردار آواز لگائی، اور وہ اس چیخ کے ساتھ ہلاک ہو گئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ اس سے مراد قارون ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بھی، اس کے گھر کو بھی، اور اس کے جو حاشیہ بردار تھے سب کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے غرقاب کر دیا، پانی کے اندر غرق کر دیا۔ تو پانی کے اندر کس کو غرق کیا؟ فرعون کو، اور اس کے وزیر حامان کو، اور فرعون کی قوم کو۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے پانی کے اندر غرق کیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے وما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ وہ کسی پر ظلم کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ جو ہیں کانوا انفسہم یظلمون، خود انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے خود انبیاء اور رسول علیہ السلام کی دعوت کو نہیں مانا، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا کہ جس کی وجہ سے یہ سزا کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کیے کی سزا دی، گویا کہ یہ عذاب کا سبب خود بنے، اپنے عذاب کا باعث۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ اور الہ و معبود بنا رکھے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بنا رکھا ہے اولیاء، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو اپنے مددگار بنا رکھا ہے، اپنے ولی اور سرپرست بنا رکھا ہے، اپنے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے۔ یہ سارے ترجمے اس کے لیے مناسب ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے کمثل العنکبوت، جس طرح مکڑی کی مثال ہے، جس طرح مکڑی کی مثال ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ان کے سامنے مثال بیان کی، تو اللہ رب العزت جس کی چاہے مثال بیان کرے، اور مثال بیان کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بات سمجھانا تاکہ آسانی کے ساتھ کوئی بات کو سمجھ لے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ ہلاک ہونے والی تمام اقوام اور تمام افراد کا اصل جرم اپنی جان پر ظلم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی مددگار اور مشکل کشا بنا رکھے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے بھی یہی روش اپنا رکھی تھی، یہی طریقہ اپنا رکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ مثال دے کر سمجھایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ مکڑی کی مثال اتخذت بیتن، جس مکڑی نے اپنا گھر بنایا، جس مکڑی نے اپنا گھر بنایا۔ تو گھر جو ہے، گھر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان جب گھر بناتا ہے تو گھر بنانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا گھر اس کو سردی سے بچائے، گرمی سے بچائے، بارش سے بچائے، آندھی سے بچائے، اور کسی حملہ آور دشمن سے بچائے۔ لیکن مکڑی کا گھر جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، بے شک سب سے کمزور گھر، گھروں میں سب سے کمزور گھر لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، البتہ مکڑی کا گھر ہے۔ تو مکڑی کا گھر جو ہے، مکڑی جو جالا بنتی ہے، یہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کے کسی کام نہیں آ سکتا، وہ نہ وہ اس کو سردی سے بچائے، نہ وہ اس کو گرمی سے بچائے، نہ اس کو اندھیری آندھی سے بچائے، نہ بارش سے بچائے، نہ دشمن کے حملے سے بچائے۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا رکھا ہے، ایک تو ان کے دلائل اتنے کمزور ہیں کہ ان کو الہ و معبود ماننے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، اور پھر وہ اتنے ان کے لیے بے فائدہ ہیں کہ جس طرح مکڑی کا گھر اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح اللہ نے مثال بیان کر کے فرمائی کہ اللہ کے علاوہ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، کوئی ان کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ان اللہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ جس کو بھی پکارتے ہیں۔ تو اس کے علماء نے دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے علم ہے۔ کوئی اللہ کو علاوہ چھوڑ کسی بندے کو اپنا الہ و معبود بناتا ہے، کسی درخت کو بناتا ہے، جانور کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سب علم میں اللہ جانتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کیوں بیان کر رہے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے مشرکین مکہ نے اس وقت سورۃ البقرہ میں جس طرح اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال بیان کی، تو انہوں نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بیان کرنے سے کیا ارادہ فرمایا،
اللہ تعالیٰ کا مثال بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، نضربها بیان کرتے ہیں ہم، للناس لوگوں کے لیے، لیکن مثال کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں، حالانکہ اس کو سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور مثالوں کو نہیں سمجھتے مگر علم والے لوگ، جاننے والے لوگ، جن کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا اولو الالباب، کہ عقل والے لوگ وہ مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبث اور فضول بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا ہے زمین پہ رہنے والوں کے لیے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ رہنے والوں کے لیے رہائش کا انتظام کیا ہے، اس میں کھیتیاں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خزائن رکھے ہیں، معدنیات رکھے ہیں، بہت، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حکمت کے مطابق پیدا کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر البتہ نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے، للمومنین، مومنوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ رب العزت نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو عبث پیدا نہیں کیا۔ اگر کوئی سمجھے تو اسی سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پوری کائنات کو چلانے والا وحدہ لا شریک ہے۔ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، زمین و آسمان کی مخلوقات، زمین و آسمان کی تخلیق اور زمین و آسمان کے پورے نظام میں یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چلانے والا واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس لیے وہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے اور کسی کا کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، وہ اکیلا اس پورے نظام کائنات کو چلانے والا ہے، وہی مختار کل ہے، متصرف الامور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے، اس کے اندر مومنوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اس طرح آج کا درس آیت نمبر 44 پہ ختم ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اس دینی پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و رحمت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے محترم شیخ حافظ عبدالستار حماد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب بیمار ہیں، محترم شیخ عارف جاوید صاحب بیمار ہیں، اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں سب کے لیے کہ اللہ رب العزت سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے دوست بھائی نثار صاحب جو مسجد ادوانی کے سامنے کی بلڈنگ میں رہتے ہیں، تو ان کی اہلیہ وفات پا گئی ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی، ہماری اس بہن کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے بھائی کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ کو بھی، یہ بہت بڑا حادثہ ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور متوفیہ ہماری بہن نیک خاتون تھیں، اللہ رب العزت ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح اعمالنا، اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار، اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين یا اللہ۔